بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جو دونوں جہاں کا رب ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا بادشاہ، جس نے اس دنیا کو وجود بخشا اور اس میں کئی ساری چیزیں پیدا فرمائی، مثلا رات کا ہونا، دن کا نکلنا، وہ اللہ جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور حضرت انسان کے لیے کئی ساری چیزیں پیدا کی، چاند، سورج، آسمان، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت وغیرہ، جو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس دنیا کی عمر کے بارے میں مورخین کی رائے جانتے ہیں۔ دنیا کی عمر مختلف اعتبار سے شمار کی گئی ہے۔ بعض نے ستاروں کے بننے کے بعد کا اعتبار کر کے کہا کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، کواکب یعنی سیارے 7 ہیں۔ بعض مورخین نے دنوں کی مقدار کے بعد سے دنیا کی عمر شمار کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہے۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر حقیقت جانتا ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم دلچسپ گفتگو کے جانب چلتے ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کس دن پیدا فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بار کے دن یعنی سنیچر کے دن زمین پیدا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 48 میں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھایا سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ یعنی ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے فرش بنایا ہے تاکہ وہ ان تمام امور پر قائم ہو جو ان کے مصلحتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، یعنی کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں درختوں کا ذکر آیا ہے، مثلاً کھجور کا درخت، یہ وہی درخت ہے جس کی مومن کے لیے مثال دی گئی ہے۔ وہ اس کے لیے بہت نفع مند اور دیر پا ہے اور اس کے لیے فائدے کی کئی قسم ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لوگ بستیوں کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرما گیا۔ پھر صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتائے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں درخت کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن مکروہات کو وجود بخشا اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جمعرات کے دن چوپاؤں یعنی جانوروں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 5 سے 8 میں، اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے،
مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فقط والسلام۔ معزز ناظرین، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔